अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 18 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। गुज़श्ता 11 सालों में सीपेक मंसूबों में 25 बिलियन 40 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की गई। कराची में पाक चीन दोस्ती की 73वीं सालगिरह के मौके पर सेमिनार से चीनी कौंसल जनरल यांग यूडोंग का तकरीब से खिताब। जाम शोरों में कोयले से चलने वाला 660 मेगावाट का मंसूबा मुकम्मल। मुआहदे के मुताबिक 80% गैर मुल्की कोयला और 20% थर का कोयला इस्तेमाल होगा। किर्गिस्तान में मुकामी अफराद के गैर मुल्की तुलबा पर हमले, मुतादिद पाकिस्तानी तुलबा जख्मी। किर्गिस्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तानी तुलबा और तालिबात पर हमलों के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त, मुख्तलिफ एयरलाइन समेत 8 बड़े कारोबारी ग्रुप्स की जानिब से दिलचस्पी का इजहार। गजा के कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। भारत में हिंदुत्व का उरूज, बॉलीवुड के नाम से मशहूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मरकज मुंबई के कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी में तोसी। इंग्लैंड विमेंस की पाकिस्तान विमेंस को दूसरे T20 इंटरनेशनल में 65 रन से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन कामयाबी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चीनी कौंसल जनरल का कहना है कि गुज़श्ता 11 सालों में सीपेक मंसूबों में 25 बिलियन 40 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी कर चुके हैं। कराची में पाक चीन दोस्ती की 73वीं सालगिरह के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चीनी कौंसल जनरल यांग यूडोंग ने चीनी कौंसलेट में तकरीब से खिताब में कहा कि बाहमी देरीना ताल्लुकात दोनों मुल्कों की क़यादत, हुकूमतों और अवाम की रहनुमाई से आगे बढ़ रहे हैं। सीपेक अहम मंसूबा है। गुज़श्ता 11 बरसों में 2,36,000 मुलाजमतें, 510 किलोमीटर हाईवेज, 8,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली और 886 किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क के मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। पाक चीन आहनी दोस्ती की झलक पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट iCube कमर की चांद के मदार में रवानगी है। पाकिस्तान ने वन चाइना उसूल की जिस अंदाज से हिमायत की है उसे सराहते हैं। सीपेक के मंसूबों की तकमील से पाकिस्तान में खुशहाली का नया दौर आएगा। जाम शोरों में कोयले से चलने वाला 660 मेगावाट का मंसूबा मुकम्मल। मुआहदे के मुताबिक 80% गैर मुल्की कोयला और 20% थर का कोयला इस्तेमाल किया जाएगा। जाम शोरों में कोयले से चलने वाले 1320 मेगावाट के पावर प्लांट का पहला हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे 660 मेगावाट बिजली हासिल होगी। कोल प्रोजेक्ट से रोजाना की बुनियाद पर 6500 टन कोयला हासिल किया जा रहा है। मुआहदे के मुताबिक पावर प्लांट को चलाने के लिए 80% गैर मुल्की और 20% थर का कोयला इस्तेमाल किया जा सकेगा। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर महेश कुमार के मुताबिक छोर शहर से इस्लाम कोट तक रेलवे लाइन ही नहीं है, थर का कोयला कैसे लाया जाएगा। माहाना 12 अरब रुपए का गैर मुल्की कोयला खरीदना भी भंवर में घिरी मुल्की मईशत पर नया बोझ डालना है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में मुकामी अफराद ने गैर मुल्की तुलबा पर हमले कर दिए, जिसकी जद में आकर मुतादिद पाकिस्तानी तुलबा जख्मी हो गए। ताहम पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक अब तक किसी मौत की तस्दीक नहीं हुई है। सरकारी खबर रसाई इदारे APP ने बशकीक में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले से बताया कि बशकीक में मुकामी अफराद ने मुकीम गैर मुल्की तुलबा बशमुल पाकिस्तानियों पर हमला कर दिया, जिनका चंद रोज़ कबल मिस्री शहरियों के साथ झगड़ा हुआ था। बशकीक में मेडिकल यूनिवर्सिटियों के मुतादिद हॉस्टल्स और पाकिस्तानियों समेत बैनुल अक़वामी तुलबा की निजी रिहाइश गाहों पर हमले किए गए। पाकिस्तान के सफ़ीर हसन जैगम का कहना है कि अब तक किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की मौत की तस्दीक नहीं हुई। कत्ल की खबर की किर्गिस्तान ने भी तरदीद की है, लेकिन ये भी इंकशाफ किया है कि ये तसादुम 13 मई से हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। दरअसल सफ़ीर उस वक्त चुकन्ना होता है जब वज़ीर ख़ारजा इससे जवाब तलबी करे, लेकिन कल की सूरत हाल से ये वाज़ेह है कि वज़ीर ख़ारजा जो नायब वज़ीर आज़म भी बन गए हैं, शायद वज़ारत ख़जाना के मनसब से बाहर ही नहीं निकल सके। सुबह 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस ने राब्ते किए, सफ़ीर को उठाया, ट्वीट किए, अगरचे ये काम वज़ीर ख़ारजा का था। इसके बाद कहीं जाकर पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से तुलबा के मसाइल हल करने की कोशिशें शुरू की गईं। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2022 से मार्च 2023 तक कर्ज और जिम्मेदारियों का हुजम 72,440 अरब रुपए था, जबकि जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक कर्ज में 12% इजाफा हुआ।
رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں پاکستان کا قرض اور ذمہ داریوں کا حجم 80,662 ارب روپے ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے ذمے IMF کا قرض گزشتہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران 176 ارب روپے تھا، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران یہ قرض بڑھ کر 351.7 ارب روپے ہو گیا ہے۔ پاکستان کی IT برآمدات میں ایک ماہ کے دوران بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ کی جانب سے بتایا گیا کہ ملکی تاریخ میں ایک ماہ میں IT برآمدات میں اتنا اضافہ پہلی بار ہوا ہے۔ یہ اضافہ گزشتہ سال اپریل کے مقابلے میں 62.3% زیادہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جولائی 2023 سے اپریل 2024 کے دوران IT برآمدات میں 2.593 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں IT برآمدات 2.135 ارب ڈالرز تھی۔ وزیر مملکت کے مطابق IT برآمدات میں یہ اضافہ وزیر اعظم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے اور مزید بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ امید ہے کہ برآمدات میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہوگا۔ PIA کی نجکاری میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ مختلف ایئر لائن سمیت 8 بڑے کاروباری گروپس کی جانب سے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں۔ PIA کی نجکاری میں حصہ لینے کے خواہاں فلائی جناح، ایئر بلو لمیٹڈ اور عارف حبیب کارپوریشن لمیٹڈ سمیت 8 اہم کاروباری گروپس نے اظہار دلچسپی کی درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ نجکاری کمیشن کے تقاضوں کے تحت اداروں نے اسٹیٹمنٹ آف کوالیفیکیشن بھی جمع کروا دی ہے۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان نے PIA کی نجکاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان 8 اداروں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی اہلیت کا بیان اور دلچسپی کا اظہار جمع کروا دیا ہے۔ نجکاری کمیشن PC آرڈیننس 2000 کے قواعد و ضوابط کے مطابق پری کوالیفیکیشن کا عمل انجام دیا جائے گا۔ PIA کی نجکاری کی پیشکش کے لیے دیے گئے وقت میں 17 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے اور اب پرائیویٹائزیشن کمیشن اہل اور پری کوالیفائڈ اداروں کو بولی کے عمل کے اگلے مرحلے کے لیے مدعو کرے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان 19 اور 20 مئی کے دورہ پاکستان میں پاکستانی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ مہمان وزیر خارجہ، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور عالمی منظرنامے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ غزہ کے کیمپ میں اسکول پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کے شمال سے جنوب تک گھروں، شیلٹرز اور اسکول پر بھی بمباری کی گئی۔ ان اسکولوں میں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسپین نے بھارت سے دھماکہ خیز مواد اسرائیل لے جانے والے بحری جہاز کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسپین نے بھارت سے 27 ٹن دھماکہ خیز مواد لے کر اسرائیل جانے والے بحری جہاز کو اپنی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اسپانوی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ڈنمارک کے جھنڈے والا جہاز 27 ٹن دھماکہ خیز مواد بھارت کے شہر چنئی سے اسرائیل کی بندرگاہ حیفا لے جا رہا تھا۔ اسپانوی وزیر خارجہ جوز مینوئل کے مطابق اسپین اسرائیل کے لیے ہتھیاروں سے لدے بحری جہازوں کو اپنی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اسپین کا اقدام جنگ کا حصہ نہ بننے کے سلسلے میں اسرائیل کو ہتھیار برآمد کرنے کے لائسنس نہ دینے کے سرکاری فیصلے کے عین مطابق ہے۔ اسپانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطی کو مزید ہتھیاروں کی ضرورت نہیں بلکہ امن کی ضرورت ہے۔ بھارت میں ہندوتوا کا عروج، بالی ووڈ کے نام سے مشہور ہندی فلم انڈسٹری کے مرکز ممبئی کے کالج میں حجاب پہننے پر پابندی میں توسیع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سیکنڈری سیکشن میں یہ پابندی گزشتہ سال اگست میں عائد کر دی گئی تھی۔ اب اس پابندی کا اطلاق گریجویشن سینٹر میں بھی ہوگا۔ کالج انتظامیہ نے رواں سال ڈریس کوڈ متعارف کروایا تھا، جس کے تحت حجاب کرنے اور برقع پہن کر کالج میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حکم نامے میں خاص طور پر حجاب، برقع، اسکارف، عبایا اور چہرے کو ڈھانپنے والے نقاب کا ذکر کیا گیا تھا۔ کالج کی مسلم طالبات نے اسے بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی کے منافی قرار دیا ہے۔ طالبات نے انسانی حقوق کمیشن سے بھی رجوع کیا اور کالج انتظامیہ کو احتجاجی خط بھی تحریر کیا۔ افغانستان کے تاریخی ورثے کے حامل صوبے بامیان میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 3 غیر ملکی سیاح اور افغان شہری جاں بحق ہو گئے۔ مغربی میڈیا کے مطابق فائرنگ کا واقعہ بامیان کے مرکزی علاقے میں پیش آیا۔ مسلح افراد نے غیر ملکی سیاحوں پر فائرنگ کر دی، جس سے 1 افغان شہری اور 3 غیر ملکی مارے گئے، جبکہ زخمی ہونے والے 7 افراد میں 4 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ بامیان کو یونیسکو نے تاریخی ورثے کا حامل شہر قرار دیا ہوا ہے۔
یہاں بدھا کے 2 تاریخی مجسمے تھے جنہیں 2001 میں طالبان نے منہدم کر دیا تھا، لیکن پھر اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، جبکہ 2021 میں طالبان نے دوبارہ حکومت سنبھالنے کے بعد سیکیورٹی کو یقینی بنانے کا عزم کا اظہار کیا تھا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانسی کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کے درمیان T20 سیریز میں انگلینڈ ویمنز نے پاکستان ویمنز کو دوسرے T20 انٹرنیشنل میں 65 رن سے ہرا کر 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ نارتھمپٹن میں کھیلے گئے میچ میں میزبان انگلش ٹیم نے 6 وکٹوں پر 144 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی خواتین ٹیم 15.5 اوورز میں 79 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ میچ میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ندا ڈار نے ایک اہم اعزاز اپنے نام کر لیا۔ ندا ڈار ویمنز T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ 137 وکٹیں حاصل کرنے والی بالر بن گئی ہیں۔ انہوں نے کیریئر کے 148ویں T20 انٹرنیشنل میں 137 وکٹیں حاصل کر کے آسٹریلیا کی میگن کا 136 وکٹوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔